نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ آج جو میں آپ کے لیے موضوع لایا ہوں وہ موضوع ہے جس نے اللہ سے لو لگا لی اس کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 1,00,000 اشرفیہ تھا۔ تو 1 سال وہ وظیفہ نہ آیا، جس کی وجہ سے کافی تنگی ہوئی۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آپ شکایات لکھیں۔ آپ نے دعوات قلم منگوائی لیکن توقیف کی وجہ سے نہ لکھی۔ رات کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، کیا حال ہے؟ جواب دیا، الحمدللہ، اور وظیفے کے بارے میں شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعات اور قلم منگائی تھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجبور تھا۔ آپ نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، یہ پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا اسکرین پر آئے گی، آپ نے اسے یاد کر لینی ہے۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو 1 ہفتہ نہ گزرا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,50,000 اشرفی آئی۔ آپ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ 1,50,000 اشرفی آئی ہے۔ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جو اللہ سے لو لگاتا ہے اس کا اسی طرح ہی کام ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالی سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اب اس دعا کی تاثیر میں کیا بتاؤں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو پڑھنے والا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو پھر بتانے والے بھی وہ ہوں کہ 1 ہفتے میں 1,00,000 اشرفی کی بجائے 1,50,000 اشرفیاں آئی۔ اس کا مطلب ہے اس دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ جس کسی کو بھی پیسے کی ضرورت ہو، قرضے کے نیچے دھنسا ہو، گھر کا مالی حالات خراب ہو گئے ہوں، پریشان ہو گیا ہو، وہ اس دعا کو 7 دفعہ پڑھا کرے، صبح نماز کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد، پھر 7 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھے، اور 100% یقین کر کے پڑھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے تھے تو انہوں نے یہ دعا دی تھی۔ یہ ذہن میں رکھ کے 100% یقین کر کے اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایسے ہی کام ہوگا۔
کچھ دوستوں نے کہا کہ ایسی دعا دیں کہ فوراً قبول ہو جائے۔ دوستوں فوراً قبول تو اس وقت ہونی ہے جب تاثیر آپ کی سے بننی ہے، تاثیر اس وقت بننی ہے جب دل صاف ہونا ہے، آنکھیں صاف ہونی ہے ساری مخلوق کے لیے، نیت صاف ہونی ہے، حلال کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر ایک سجدے میں جا کر اس کی تاثیر دیکھنا کمال کی ہوگی۔ جب ہم عبادت بھی کریں گے تو فراڈ بھی کریں گے، حتیٰ کہ تاجر کو تو چھوڑیں، ایک پینچر لگانے والا نہیں چھوڑتا۔ وہ اللہ نہ کرے نہر میں جاتے ہوئے راستے میں کہیں پینچر ہو جائے، وہ کہتا ہے اس کو چیر پاڑ دو، اس ایسے کر کے رگڑا دے گا کہ ٹوبی پاٹ گئی۔ آدمی کے پاس پیسے ہوں نہ ہو وہ تو مر گیا۔ پھر کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی۔ کس محکمے میں، کس جگہ؟ اگر دکان ہے تو تاجر ہے، ابھی چیز مہنگی نہیں ہوئی اس نے مہنگی کر دینی ہے۔ کس جگہ نہیں یہ کام ہوتے؟ پھر ہم کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ والو، اگر ایک مزدور اپنی مزدوری ایمانداری سے کرے تو وہ بھی ولی سے کم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، راستے میں ایک ہاتھ کٹا ہوا ملا، آپ نے اٹھایا اور اس کو چوما۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ فرمایا یہودی کا ہے یا جس کا ہے، میں نے اس کی محنت کو چوما ہے، گٹھیاں بنی ہوئی تھی محنت کو۔ محنت میں کتنی عظمت ہے، جو میرے نبی سرکار کو کتنی پسند ہے، وہ محنت جو حلال کی ہے۔ صرف اگر ہم نے اپنی دعائیں قبول کرانی ہے، رات کو سوتے وقت ایک 10 منٹ آج سے یہ طے کر لیں، 10 منٹ اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اپنی غفلت کی اور اللہ کے ہونے کی باتیں کرنی ہیں۔ 10 منٹ اللہ سے باتیں کرنی ہے، ایسے سمجھنا اللہ میرے سامنے، میں اس کے سامنے، آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ 10 منٹ باتیں کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ 33 دن، 70 دن، لاسٹ 90 دن کے اندر آپ کا سارا اندر جگمگا جائے گا۔ آپ کو پھر خود پتا چلے گا کہ اس فقیر نے آپ کو کیا تحفہ دیا۔ دل بہت کرتا ہے آپ کو باتیں سنانے کا، لیکن ٹائم کی مناسبت سے آپ سے باتیں نہیں کر سکتا۔ میں ایک ڈاکیا ہوں، آپ کے لیے میں ڈھونڈ کے ذکر لاتا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لاؤں جو آزمودہ ہو، اور جب بھی میں دوں آپ نے اس کو 100% یقین کر کے پڑھنا ہے۔ اس میں سے یہ لفظ نکال دینا ہے، جیب پڑھیں گے تو ہوئے گا، ویکھاں گے ہوندہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، جب تک 100% یقین نہیں کریں گے اللہ سے، اس وقت تک ہمارا کام نہیں بنے گا۔ آپ یقین کر کے کریں، اگر نہیں ہوتی تو یہ نہیں کہ وہ دعا نہیں ہوئی، وہ 3 طرح کی ہو گئی۔ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا تھا بہت بڑا، وہ دعا اس حادثے کو ختم کر دیا، یا آپ کے بہت زیادہ گناہ تھے،
جو اللہ کو آپ کے پسند ہے کہ آخرت میں آپ آگ میں دوزخ میں جا کے آگ میں جلو گے، اللہ نے اس کے لیے رکھ لی، تو اس لیے آپ کی دعا نہیں صبح پوری ہوئی، تو آپ نے سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے ذہنوں سے نکال لیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ جو صحابہ تھے، جو نبی تھے کہ منہ سے نکالی دعا تو ایسے، اس کے لیے پھر بابا جیسے گنا ہے وہ ویلنے سے نکلے گا تو رو نکلے گی، اگر اس کو ویلنے میں نہیں ڈالیں گے تو رو نہیں نکلے گی، گنڈیری بن سکتی ہے کاٹ کے، رو نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ تاثیر لانی ہے تو پھر گنے سے ایک دفعہ نکلنا ہے، نکل کر پھر آپ کو اس کی تاثیر ملے گی۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام۔